اور ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے کہ دعا کرے تو پتہ چلے، دعا کا انتظار کرتے ہیں کہ آواز آئی نہیں ہے، ابھی تک الیاس نے پیغام نہیں دیا دعا کا، حالانکہ وہ فضائل دعا میں صاف لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب کی جو کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کا حاشیہ ہے کہ غیبت میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، کہ بندے کی پیٹھ کے پیچھے اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ کسی نے دعا کی ہے، وہ دعا زیادہ قبول ہے۔ کہ ہمارے ہاں جب تک پتہ نہ چلے کہ دعا کی ہے، مولوی صاحب اور نام لے کر دعا کر دو، ہم نے جی پنکھا لگایا نا مسجد میں، قبول ہو جائے، تو یوں مطلب یہ کہ سب کو پتا چلیا کہ بھائی صاحب نے یا سیٹ صاحب نے پنکھا لگایا ہے، کارپیٹ بچھایا ہے۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں، اس طرح کی سوچیں ہیں مطلب۔ تو کاش دعا لینی ہے تو چلو دعا کا کہہ دیا، اب یہ مڑ کے نہ دیکھے کہ اس نے دعا کی کہ نہیں کی۔ غیبت کی دعا یعنی پیچھے دعا، یہ زیادہ مضبوط۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ ریاکاری سے بچائے، حب جاہ سے بچائے۔ ہم لوگ طرح طرح کی نیکیاں جو ہیں واقعی ان کو ڈکلیئر کرتے ہیں۔ اب کسی کو دیکھا جیسے کہ طواف کرنے والے کو، تو ہمیں بدگمانی نہیں کرنی ہے کہ ہو سکتا ہے کسی اور نے اس کے طواف کا منظر ڈالا ہو، یا یہ کہ اس کی کوئی اچھی نیت اس نے کی ہوگی جو یہ ڈال رہا ہے۔ اگرچہ بہت دشوار ہے، عالم نیت کہاں سے لائیں گے؟ اپنی اچھی نیتیں اپنی عبادات کا اظہار کرتے ہوئے لانا یہ کوئی آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ یہ علاوہ شیطان تھپکی دیتے کہ تو بہت سمجھدار ہے، تیرے ایسا مخلص تو ڈھونڈے ملے، یہ الگ بات ہے۔ شیطان کے وار سے خبردار ہونا بھی ایک اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، ورنہ ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ تو اس لیے بہترین تو عمل یہی ہے کہ بندہ اپنے عمل کو چھپائے، نیکیاں چھپاؤ۔ یہ جذبہ مل جانا ہم کو، اللہ کرے تو بیڑا پار ہو جائے۔ اتنے ہزار درود شریف پڑھے میں نے، آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ یہ چلو بولنا اپنے سمجھ، لیکن اب نیت اس وقت غور کر لے، نیت کیا یہ کہتے ہوئے اپنی چھاپ ڈالنی ہے اگلے پر میں اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اب تو ریاکاری ہے، جہنم کی حقداری ہے۔ تو جیسی نیت، اور سامنے والے کو بولنا یہ کوئی ضرور تھوڑی ہے کہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں، وہ تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے کہ ایصال ثواب کر دے تو وہ ان کو پہنچ جائے گا۔ اب یہ تحفہ ہے جو اعمال نامے میں جمع ہوا، خالی بول دینا آپ کو میں تحفہ دیتا ہوں، اب یہ خدا جانے اعمال نامے میں جمع ہوگا یا کیا، ایصال ثواب کی یہ صورت ہے یا کیا، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ تو دو طرح ہی ہو سکتا ہے کہ عمل کرنے سے پہلے یہ نیت کی بھی ہو کہ اس کا ثواب جو ہے وہ فلاں کو ملے، یا پھر پڑھنے کے بعد اس نے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ فلاں تک یہ ثواب پہنچا دیں۔ تو یوں اگر اس نے عرض کی ہے تو یہ صورتحال بنتی ہے ایصال ثواب کی۔ اب فقط تحفے کے طور پہ کہہ دینا، اگر اس میں نیت یہی ہے کہ ثواب اللہ تعالیٰ ان کے نامہ عمل میں پہنچا دے، عطا کر دے ان کو، تو ٹھیک ہے، ورنہ سمجھ نہیں آتا۔ بہرحال اللہ کرے کہ یہ نیت بھی ہو۔ یہاں تو صاحب بولتے ہیں یہ ایک قرآن پاک پڑھا ہے، آپ کو تحفہ پیش کرتا ہوں، قبول کر لیجیے، یوں بھی بولتے ہیں، اتنے درود شریف پڑھے آپ قبول فرما لیجیے۔ اب میں کیا قبول فرماؤں گا یار، اللہ قبول فرمائے گا اور میرے اعمال نامے میں شامل ہوگا تو پھر میری بات بنے گی، ورنہ تو اب یہ علم بھی نہیں ہے اتنا، نہ اس طرح کی علم کی باتیں سننے کا جذبہ ہے، نہ ایسے مطلب حاضریاں ایسی اجتماعات میں ہماری ہوتی ہیں، اگر ہیں بھی تو ہم غیر حاضر ہوتے ہیں۔ موبائل فون کو دیکھ رہا ہے تو کوئی بنا رہا ہے، تو کوئی کسی کا وہ چیک کر رہا ہے کہ میسج آیا ہے تو کیا ہے تو نہیں، تو فلاں کتنے ادھر بیٹھے ہوں گے مصروف ہوں گے اور سر سے گزر رہی ہوگی، یہ باتیں بھی شاید نہیں سن رہے ہوں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں، ایسے بھی ہوں گے۔ تو یہ ہوتا ہے، مطلب اللہ بس ہمیں ہدایت دے کہ ہم پانی کے پاس جا کر بھی پیاسے پلٹتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد